حاجی کو 2 قربانی کرنی ہوتی ہیں یا ایک؟ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بات مکمل سمجھ آ جائے گی۔ میرے دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ جو حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک حج تمتع ہے۔ عام طور پہ جو ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں یا پاکستان سے حج کرنے جاتے ہیں تو وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع یعنی پہلے عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور پھر حج مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ حج تمتع ہے۔ اور ہندوستان سے جانے والے اور پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں ان پر بطور دم شکر ایک قربانی کرنا لازم ہوتی ہے۔ جو منی میں جا کے کرتے ہیں حاجی لوگ، تو یہ قربانی جو ہے حج کی قربانی ہے، عید کی قربانی نہیں ہے۔ جو ہر سال عید الاضحیٰ کی یعنی بقرعید کی قربانی کرتے ہیں، اس قربانی سے اس قربانی کا کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ تو حج کی قربانی ہو گئی۔ اب دوسری قربانی جو عید الاضحیٰ کی کرنی ہے، اس میں شرطیں جو ہیں بس ان شرائط کو دیکھ لیا جائے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جس پر قربانی واجب ہے یا نہیں اس کو دیکھنا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھے۔ ایک تو وہ مسافر نہ ہو، مسافر پہ قربانی واجب نہیں، مقیم ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مالک نصاب ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے یہ مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہے۔ 8 ذی الحجہ تک دنوں کو گن لے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ یہ مقیم رہے تو یہ مسافر نہیں، مقیم ہے۔ پہلی شرط قربانی کی پائی گئی۔ دوسری شرط مالک نصاب ہونا ہے، یعنی جب یہ حج کرنے کے لیے آئے، ظاہر ہے کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے اور حج کا پیکیج کافی مہنگا ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ اتنا مال و دولت پیسہ بچوں پر چھوڑ کر آئے ہیں کہ قربانی ان پر واجب ہوتی ہے، مالک نصاب یہ ہوتے ہیں، یعنی مالک نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کم سے کم، یا سونا چاندی مال تجارت، تمام قرض کو مائنس کر کے، سونا چاندی مال تجارت تمام رقم کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور اس میں سے قرض کو مائنس کر کے اگر مالک نصاب ہیں اور ان کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو ان پہ عید کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ اب یہ چاہیں تو اس قربانی کو انڈیا میں کرا دیں، انڈیا سے گئے ہیں، پاکستان میں کرا دیں، سعودیہ میں کہیں کسی مقام پہ کرا دیں، قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر عید کی قربانی ان پر واجب نہیں ہوتی پھر بھی حاجی صاحب اپنے نام سے عید کی قربانی کرائیں گے تو الحمدللہ ثواب پائیں گے۔ لہذا حاصل کلام یہ ہے کہ حاجی کو 2 قربانی کرنا چاہیے، ایک حج کی قربانی اور دوسری عید کی قربانی جو ہر سال کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔